انور مقصود صاحب، اچھا ہوا کہ آپ نے اپنے بھدے مذاق پر معافی مانگ لی، لیکن آپ کی معافی والی ویڈیو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بات تو ٹھیک کی تھی، لیکن یہ جو لوگ ہیں بیچارے وہ آپ کے اعلیٰ عرفہ شستہ اور شگفتہ مزاح کو سمجھ نہیں پائے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ واقعی خود کو سندھی سمجھتے ہیں اور سندھیوں کی دل آزاری کرنے پر آپ رنجیدہ بھی ہیں تو معافی مانگنے سے پہلے ادب عالیہ کے اس مسند سے نیچے اتریے جس پر پی ٹی وی جیسے ریاستی ادارے نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے۔ یقین کیجئے اگر آپ ایک عظیم ادیب اور ایک عظیم مزاح نگار کی مسند سے نیچے اتر آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ معافی کافی نہیں ہے، آپ کو اور بھی بہت ساری باتوں پر معافی مانگنی پڑے گی۔ آپ کو اس بات پر بھی معافی مانگنی پڑے گی کہ آپ نے تمام عمر ایسا ادب تخلیق کیا جس کی بنیاد نسلی اور لسانی برتری پر تھی۔ آپ نے تمام عمر اس ریاستی بیانیے کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جس کے مطابق سندھی، سرائکی کام چور، پنجابی ٹگے، بلوچ غدار اور پختون میلے کچیلے اور بے وقوف لوگ ہیں۔ آپ کو اس بات پر بھی معافی مانگنی چاہیے، اور آپ نے تمام عمر 1 یونٹ کے اس ریاستی بیانیے کو پروموٹ کیا جس کی وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ میرا خیال میں آپ کو اس بات پر بھی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کے ڈراموں میں اردو تہذیب و ثقافت اور ادب کی برتری کو ثابت کیا گیا، ایسے کرداروں کو انٹروڈیوس کروایا گیا کہ جو صرف اچھی اردو نہ بولنے کی وجہ سے مجرم تھے۔ میرے خیال میں آپ کو اس بات پر بھی معافی مانگنی چاہیے۔ آپ کو اس بات پر بھی معافی مانگنی چاہیے کہ آپ کی اردو اشرافیہ نے پاکستانی ریاست کو عوام کا دشمن بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ سندھیوں سے اور سندھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم مقامی لوگ بھی اردو زبان و ادب سے کچھ کم عشق نہیں کرتے۔ میرے خیال میں آپ نے ہم مقامی لوگوں کی اردو کے ساتھ محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ کو اس بات پر بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اور اگر آپ اور آپ کی کلاس اپنی غلطیوں کو دل سے تسلیم کر لیتے ہیں تو یقین کیجیے کہ مقامی لوگوں کو دیکھنے کا آپ کا سلیقہ ہی بدل جائے گا۔ اور شاید اس کے بعد آپ اپنے اس معاف کیجیے گا سستے ادب سے بھی دستبردار ہو جائیں جس کو آپ نے صرف اپنی نسلی اور لسانی برتری ثابت کرنے کے لیے تخلیق کیا تھا۔